إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. حاضرین مجلس، مصلیان کرام، عزیز بچوں، علماء کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتوں پہلے میں نے ایک موضوع کی وضاحت کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ بیوی پر شوہر کے حقوق. آج اسی موضوع کی تکمیل آپ کے سامنے کی جائے گی اور اسی موضوع کی مکمل کر کے اور اس کے دوسرے پہلو کو بیان کیا جائے. میں موضوع پر آتا ہوں. آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کی وضاحت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یعنی ایک مرد ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے اس کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے بیوی کی کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کیسے کرے، اس پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. حاضرین جمعہ، آپ دیکھیے کہ انسانیت کی تاریخ کی جو شروعات ہے وہ شروعات آدم اور حوا سے ہوئی ہے. عورتوں کا وجود آدم علیہ السلام کے بعد سے اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تخلیق سے لے کر کے آج تک عورتوں کا وجود ہے اور قیامت تک وجود رہے گا. ان عورتوں کو جو ہے پرانے تہذیب و ثقافت کے اندر کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی. ان کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، ان کو جو ہے اپنا خادم بنا کر کے رکھا جاتا تھا اور ان کو زہریلے سانپ اور بچھو جیسا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا یہ معاشرے کی سانپ اور بچھو ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. جانوروں اور حیوانوں جیسا سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. ان کو جو ہے حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، ان کو سماجی بائیکاٹ کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا حق حاصل نہیں تھا. یہ تمام حقوق جو ہے پرانی تہذیب میں عورتوں سے چھین لیے گئے تھے. اور اسلام کے آنے سے پہلے عرب دنیا کے اندر عورتوں کی ولادت، بچیوں کی ولادت کو لے کر کے منحوس سمجھا جاتا تھا. اور جب بچی کی ولادت ہوتی تھی تو ولادت کے وقت جو ہے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. قرآن کریم کہتا ہے ظل وجهه مسودا، کہ جب بچی کی ولادت ہوتی تھی تو عرب کے لوگ عار سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اور عار کی بنیاد پر. یہ مقام و مرتبہ اسلام سے پہلے عورتوں کا تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کا مقام و مرتبہ شریعت نے بڑھا دیا. شریعت نے وہ مقام و مرتبہ دیا جو کسی مذہب نے نہیں دیا، اور شریعت نے عورتوں کے مقام کو بڑھاتے ہوئے کہا انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی حصے دار ہیں، اسی کے جسم سے بنی ہیں، انہی کے ساتھ رہیں گی اور انہی کے ساتھ بود و باش اختیار کریں گی. شریعت نے ان کو وراثت کا حق دیا، جس وراثت سے محروم کر دیا
جاتا تھا وہ وراثت عورت کو دی گئی اور کہا گیا کہ اگر عورتوں کی وراثت سے اس کو محروم کرو گے تو ظالم قرار پاؤ گے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا متعین کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مقام و مرتبے کو واضح کرتے ہوئے عورتوں کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی ایک نشانی قرار دیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نفسوں سے عورتوں کو پیدا کیا تاکہ جو ہے تم ان سے سکون اور راحت حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے مودت رکھ دیا، رحمت رکھ دیا، الفت رکھ دیا، محبت کو استوار کر دیا۔ یہ مقام شریعت نے دیا ہے۔ عورتیں اگر نہ ہوتی تو اس دنیا کے اندر ماں کا وجود نہ ہوتا، عورتیں نہ ہوتی تو ماں کی ممتا نہ ہوتی، عورتیں نہ ہوتی تو بیٹیاں نہیں ہوتی، جس کی تربیت پر شریعت نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ عورتیں نہ ہوتی تو بیویوں کی شکل میں نہ ہوتی، بیویاں نہ ہوتی۔ انہی عورتوں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو جنم دیا ہے، انہی عورتوں نے جو ہے نبیوں کو جنم دیا، انہی عورتوں نے رسولوں کو جنم دیا، انہی عورتوں نے محدثین کو جنم دیا، انہی عورتوں نے مفسرین کو جنم دیا، انہی عورتوں نے اس امت کو امام بخاری اور امام مسلم عطا کیے، انہی عورتوں نے اس امت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت عطا کی۔ عورت کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو؟ عورت کے مقام و مرتبے کو شریعت نے بہت ہی زیادہ بڑھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ سب سے بہترین ساز و سامان کون سا ہے جو ہم ذخیرہ کر کے رکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلباً شاکرا، کہ ایسا دل جو شکر گزار ہو، ولساناً ذاکرا، اور ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، اور کہا وزوجتاً مؤمنہ، اور ایسی بیوی جو نیک اور خاتون نیک اور صالح بیوی ہو، تعین علی الدین، جو دین کے معاملے پر مدد کرے۔ تو گویا کہ ان عورتوں کے وجود سے اس کائنات کا رنگ ہے، اس کائنات کی رونق ہے، اس کائنات کے اندر نور ہے، اس کائنات کے اندر چہل پہل ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہیں پر رہتے حوا کو بھی پیدا کر کے یہ بتلا دیا کہ زندگی کی پہیا عورت کے بغیر نہیں چل سکتی، زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے۔ اور انہی مقام و مرتبے کو شریعت نے متعدد نصوص کے اندر سمجھایا۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر صرف ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ جنت الفردوس تک چلنے والا رشتہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر ختم نہیں ہو جاتا، بھلے وفات ہو جائے، وفات ہونے سے رشتے ختم نہیں ہوتے، بلکہ جنت الفردوس تک چلنے والا یہ رشتہ ہے۔ تو گویا کہ انہی عورتوں کی وجہ سے آج بیویوں کا وجود ہے، اسی کے مقام کو سمجھنا ہے، اس کے اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کے حقوق کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم کو سمجھنا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے حقوق شوہروں پر کیا ہوتے ہیں۔ پہلا حق جو ہے شوہر کے اوپر بیوی کے تعلق سے یہ ہے کہ حق مہر ادا کرنا، حق مہر ادا کرنا، اس کے مہر کو ادا کرنا یہ شوہر کا واجبی حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیوی کے مہر کو ادا نہیں کرتا ہے تو حرام ہے ادا نہ کرنا، اور خیانت ہے بہت بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ کہا جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، کہا جاؤ ڈھونڈو، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے، لوہے کی انگوٹھی بھی مل جاتی ہے تو بھی مہر بنا کر کے شادی کر سکتے ہو۔ وہ صحابی گئے اور گھر میں ڈھونڈے، کہا کچھ نہیں ہے، کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس جو ہے قرآن کی صورتیں ہیں، تم قرآن کی صورتوں کے حافظ ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ میں نے تمہارے نکاح کے لیے ان صورتوں کو مہر بنا دیا۔ گویا کہ مہر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں کہ ان پر جو ہے زرد رنگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے شادی ہو گئی ہے۔ نبی کو اطلاع نہیں ہے،
شادی ہو گئی ہے. دیکھیے کتنی سادگی سے یہ نہیں کہا ہم رسول ہیں, ہم کو نہیں پوچھا, ہم کو نہیں بلایا, کہا لگتا ہے شادی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا جی ہاں میری شادی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی. کہا کہ تم نے مہر ادا کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے مہر ادا کیا ہے, کھجور کی گٹلی کے برابر سونا میں نے دیا ہے. اور اس کے بعد کہا اولم ولو بشاتن کی ولیمہ کرو, گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ ضرور کرنا. گویا کہ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ کیا کہ مہر دینا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نکاح کے وقت مہر طے ہو جاتی ہے اور اس مہر کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں, اور پھر جب وفات ہو جاتی ہے تو وفات کے بعد بیوی کے چتا کے پاس, بیوی کے پاس آ کر کے اس سے جو ہے مہر کے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ جرم ہے, یہ خیانت ہے, یہ گناہ کا کام ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مہر دے کر کے دوسرے اور تیسرے دن اور بعد میں اس سے وصول کر لیتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ مانگنا بھی درست نہیں ہے, یہ لینا بھی درست نہیں ہے. اللہ کی بیوی اپنی رضامندی سے اپنی جو ہے طیب خاطر کے ناطے وہ آپ کو دے, لیکن آپ کا مطالبہ کرنا, آپ کا مانگنا ایسے ہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو ہدیہ دے اور ہدیہ لے کر کے واپس لے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو چاٹتا ہے. حدیث میں ایسی مثال دی گئی ہے. تو میرے بھائیوں آپ اگر مہر دیتے ہیں, مہر دے کر کے واپسی کا مطالبہ نہ کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مہر کی ادائیگی نہیں کرتے اور ادائیگی کر دیتے ہیں تو اس کے واپسی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. اور دوسرا حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کے لیے روٹی, کپڑا, مکان مہیا کرنا, اس کے لیے جو ہے کھانا مہیا کرنا, اس کے لیے مکان رہنے کے لیے مہیا کرنا, اس کے لیے کپڑا مہیا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل طور پر واضح کر دیا. کہا اللہ رب العالمین نے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ كِسْوَتُهُنَّ, کہا کہ ان کا کپڑا پہنانا اور ان کو کھانا کھلانا یہ سب کے سب تمہارے اوپر واجب ہے, یہ تمہارا حق ہے. جب تم نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کر لیا ہے تو اس کو کھانا کھلانا, اس کے کپڑے کا انتظام کرنا, اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا عرف کے اعتبار سے, آگے کہا بالمعروف, عرف کے اعتبار سے تمہارے اوپر واجب ہے. اسی وجہ سے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ میرے اوپر کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر بیوی کا حق یہ ہے کہ تطعمها اذا طعمت, جب تم کھاؤ تب اس کو کھلاؤ, وتکسوها اذا اکتسیت, جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر کھا لیتے ہیں اچھا اچھا کھانا, باہر سے کھا کر کے آ جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بیویوں کے لیے بھی اس طرح کا کبھی کبھار انتظام کر دیا کریں. باہر اچھا کھانا کھاتے ہیں اور بیوی وہی گھسا پٹا کھانا جو گھر کا بناتی ہے وہ کھاتی ہے. آپ نفسیات کا خیال کریں, آپ بیوی کا خیال کریں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر چلنے والی ہے. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو وہ پہناؤ. ایسا نہیں کہ آپ اعلیٰ کوالٹی کا کھا رہے ہوں, اعلیٰ کوالٹی کا پہن رہے ہوں اور بیوی کو پہنانے اور کھلانے کی بات آئے تو ایسے ہی سستا اور ایسے ہی ہلکے درجے کا اس کو پہنا دو اور ہلکے درجے کا کھلا دو. یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی, یہ نا انصافی ہوگی, یہ ظلم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھاؤ کھلاؤ اور جو پہنو اس کو پہناؤ. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینار جو اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہو, اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو, وہ دینار سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, دینار انفقتہ فی عتق رقبہ و دینار تصدقت بہ. کہا کہ ایک دینار وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہوتا ہے کہ جو گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو, ایک دینار ایسا ہوتا ہے جو کسی مسکین پر خرچ کرتے ہو, وہ دینار انفقتہ علی اہلک, اور ایک دینار ایسا ہوتا ہے جو اپنے اہل خانہ پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. کہا اعظمها اجرا, کہ یہ دینار جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے یہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے, سب سے زیادہ بہتر ہے, سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں انصاف کا خیال رکھیں. اسی لیے حضرت ہند رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر ابو سفیان کے بارے میں کہ میرے شوہر بخیل ہیں، رجل شحیح، میرے شوہر بخیل ہیں، مجھے اتنا مال نہیں دیتے جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذی من مالہ، کہ اس کے مال سے اتنا لے سکتی ہو بغیر بتائے ہوئے جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہاں دو باتیں بتائی کہ تم لے سکتی ہو بغیر بتائے ہوئے، لیکن معروف طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ اجازت ملی تو مال مفت دلے بے رحم جتنا چاہا نکال لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کو توڑ پھوڑ سے بچائے۔ تو بہرحال اتنا وہ لے سکتی ہے جتنا اس کا حق ہے، اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ہند رضی اللہ عنہا نے جو شکایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ فرمائی اور اس مسئلے کو حل کیا۔ اور ایک تیسرا حق یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ حسن العشرہ کی ایک حدیث کے اندر ایک پورا باب ہے کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کے اندر کوئی عادت پسند کرتے ہو تو صبر کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھ دے گا۔ تو گویا کہ کہا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا، فرمایا کہ خیارکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ گویا کہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہونا یہ سب سے اچھی بہتری ہے اور یہ سب سے بہترین گواہی ہے کہ انسان باہر کی دنیا میں کتنا بھی بہتر ہو جائے لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک دوسری حدیث میں حسن عشرت کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ یہ میری وصیت قبول کرو کہ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے ٹیڑھی پسلی سے، اور پسلی کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس ٹیڑھے پن کے ساتھ تم اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ تطیب الکلام، حسن عشرہ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اچھی باتیں کرو، اچھے طریقے سے رہو، سج سنور کر کے رہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بیوی کے لیے ویسے ہی سجوں اور سنوروں جس طرح سے میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بناؤ سنگار اختیار کرے۔ آپ کا لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ کی وضع اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے بال صاف نہیں کیا ہے، یہ عورت کے حقوق کے ادائیگی میں کمی ہے۔ آپ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے، آپ ویسے ہی اپنے بیوی کے ساتھ بھی بنیے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، تمباکو اس کا استعمال کرتے ہیں، منہ سے باس آتی ہے۔ نبی کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، منہ صاف کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی، کہا کہ میرا شوہر بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے، بہت سگریٹ پیتا ہے، منع کرنے کے بعد وہ نہیں مانتا، کیا میں اس سے خلا لے سکتی ہوں؟ اللہ کے جو ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، کہا کہ ہاں بالکل لے سکتی ہو۔ تو گویا کہ اس کو بھی حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ صفائی کے ساتھ رہیں، اچھی بات کریں، خوشبو کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں جس طرح سے آپ اس کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور حسن عشرہ میں یہ بھی بات ہے، مساعدۃ الزوج زوجتہ، کہ شوہر کا اپنے بیوی کی مدد کرنا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا، یہ ایک حسن اخلاق
اخلاق کا بہت بڑا مظہر ہے اور یہ معاشرت کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ ویسے ہی جو ہے خدمت کریں اور جو ہے کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ماذا کان یصنع رسول اللہ فی بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کان یکون فی بہنۃ اہلہ، کہ جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر کا کام کرتے تھے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جاتا تھا خرج، تو وہ اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو خود پابند لگاتے تھے، اپنے جوتوں کو صاف کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے، یعنی گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے۔ اور اگر آج اگر کوئی شخص گھریلو معاملے میں اپنے بیوی کا ہاتھ بٹا لے تو اس کو کہا جائے گا معاشرے کے اندر بہت مہرا ہے، بیوی کا ساتھ دینے والا ہے، بیوی کے ساتھ رہنے والا ہے۔ گھر کی عورتیں بلکہ مائیں جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، جن کو نبوی معاشرت کا علم نہیں ہے، وہ خود کہہ دیں گی کہ یہ شوہر بہت مہرا ہے اور اپنے بیوی کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی نے آئیڈیل ہے، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نبی نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے۔ بیویوں کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی حسن عشرت ہے اور وعاشروہن کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، ان کے لیے وقت نکالا جائے۔ آج بیویاں بات کرتی ہیں شوہروں سے بات کرنا چاہتی ہیں، شوہر اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ نبی کو دیکھیے، عصر کے بعد اپنے گھر سے نکلتے تھے اور تمام ازواج کے پاس چکر لگاتے تھے، خیریت دیا کرتے تھے۔ 9 بیویاں تھیں، 9 کے پاس جاتے تھے، عصر کے بعد وقت نہیں ملتا، عشاء کے بعد سب کے پاس جاتے تھے اور پھر رات میں فائنلی سونے اسی کے پاس جاتے تھے جن کے ہاں باری رہتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا۔ خاص طور سے پیریڈ کے معاملے میں مخصوص ایام میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، یہ شرعی طور پر بھی ثابت ہے اور میڈیکلی طور پر بھی ثابت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ایک چادر میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے حیض آ گیا اور میں اٹھ کر کے چلی گئی، اپنے لباس کو بدل لیا اور بدل کر کے جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور بلا کر کے اپنے ساتھ ایک چادر میں بٹھا لیا۔ یہ نبی کی رفق تھی، یہ نبی کی حسن معاشرت تھی اپنے بیویوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ام زر والی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے، اتنا بڑا واقعہ وہ بیان کرتی ہیں، 11 بیویوں کا واقعہ ہے، اپنے شوہروں کی خوبیاں وہ بیان کر رہی ہیں، بڑی تفصیلی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے اس کو سن رہے ہیں تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جو ہے حسن عشرت کا معاملہ کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں حسن عشرت کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے راز کو فاش نہ کیا جائے، اس کے راز کو لوگوں کے درمیان نمایاں نہ کیا جائے، نہ شوہر بیوی کے راز کو بتلائے، نہ بیوی شوہر کے راز کو بتلائے۔ بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کے راز کو جگہ جگہ گلیوں اور نکڑوں پر بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس کے حق کے خلاف ہے۔ راز کی بات آئی تو حفصہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز دیا تھا، کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، لیکن انہوں نے اس راز کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگل دیا، بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے طلاق دے دیا، عمر کی بیٹی ہیں، راز کو افشا کر رہی ہیں، طلاق دے دیا۔ خیر تو ہوئی، کہتے جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر گئے اور اتر کر کے ان کو تنبیہ کرنے لگے، راجعہا فإنہا صوامۃ قوامہ، کہا ہے نبی آپ رجوع کر لیجئے، یہ عورت، یہ خاتون ایسی ہے جو بہت روزے رکھنے والی ہے، بہت نماز پڑھنے والی ہے، فإنہا زوجتک فی الجنہ، وہ جنت میں تمہاری بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ تو گویا کہ رازداری کا خیال کیا جائے، اگنور کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، یہ بھی ایک بیوی کا حق ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پر گرفت کرنا یہ ایک آدمی کا شیوا نہیں ہے، ایک آدمی کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ اگنور کرنا سیکھو۔ کچھ چیزیں ایسی اگر سرزد ہو جاتی ہیں جو شریعت کے منافی نہیں ہیں، شریعت کے مخالف نہیں ہیں، تو آپ دیکھ کر کے ایسے گزر جاؤ گویا کہ دیکھا ہی نہیں، سن کر کے ایسے گزر جاؤ گویا کہ سنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن کوئی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کے ایک اخلاق سے، ایک صفت سے وہ ناراض ہو تو اس کی دوسری صفتیں موجود ہیں، اس سے وہ راضی ہو جایا
آیا کرے تو گویا کہ اگنور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بیوی کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کی فطری خواہشات کو پوری کرے، فطری خواہشات اور جائز خواہشات جو ہے اس کو پورا کرے۔ اگر فطری خواہشات کو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ ناجائز امور میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے بارے میں ہوا کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، کیا سن رہا ہوں تم اس طرح کا معاملہ کرتے ہو؟ کہا صم وافطر، روزہ بھی رکھو، افطاری بھی کرو، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے ہر ایک کا حق کی ادائیگی کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی ہی شکایت آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ آپ عبادت بھی کرو اور عبادت کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی کرو۔ تو گویا کہ ایک فطری چیز ہے، اور عورتوں کی، بیویوں کی جو ہے جائز خواہشات کو پورا کرنا، ان کے ارمانوں کو پورا کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ نہانا، ان کے ساتھ بہت سارے ایسے جائز امور ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ازواج مطہرات نے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ معاشرہ نبوی معاشرہ بنے، نبی کو اقتدا بنائیں، نبی کی اقتدا کریں، نبی کے سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بیوی کی سہیلیوں کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ان کا احترام یہ تھا کہ جب بکری وغیرہ کاٹتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو سہیلیاں ہیں انس رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ حضرت خدیجہ کی وہ سہیلی ہے، وہ دوست ہے، اس کو بھی جاؤ یہ گوشت دے کر کے آ جاؤ۔ اتنا احترام کیا کرتے تھے، تو احترام آج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو بھانپ جایا کرتے تھے، جائز ارمانوں کو مارتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا بڑا شوق تھا، عید کے دن مسجد میں حبشیوں کا کھیل ہو رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی ہیں، ٹیک لگائی ہیں، کہتی ہیں کہ جب تک میں ہٹی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں، میرے جائز ارمانوں کا خیال رکھا۔ کہا فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ، کہا اے شوہرو تم لوگ اپنے بیویوں کی ایسی قدر کرو جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے ہیں۔ الجاریہ حدیثۃ السن، جو کم سن جو ہے بیوی کی جس طرح سے قدر کر رہے ہیں، اور جو ہے الحریصۃ علی اللہ، جو اللہ کو دیکھنے اور جو ہے کھیل و کود کو دیکھنے کی شوقین ہے، اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان جاتے تھے، کہتے تھے کب آپ غصہ ہوتی ہیں اور کب خوش رہتی ہیں میں جان جاتا ہوں۔ یہ نفسیات کو پڑھتے تھے، یہ سائیکلوجی جاننا بہت ضروری ہے، یہ جانتے تھے۔ کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا کہ میں ناراض ہوں؟ کہا عائشہ جب تم ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، تم کو کسی اہم معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے رب کی قسم کھاتی ہو، لیکن جب مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی اہم معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو کہتی ہو رب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، تو وہاں میرا نام لیتی ہو اور وہاں ابراہیم کا نام لیتی ہو، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ناراض ہو یا جو ہے خوش ہو۔ تو بہرحال ان تمام حقوق کی ادائیگی کرنا ایک ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان حقوق کو سمجھیں اور ان کو ادا کریں۔ یہ بڑا عجیب رشتہ ہے، یہ بڑا عجیب رشتہ ہے، اتنا اہم رشتہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیے کہ اس انسانیت کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ایک بیٹا اگر بالغ ہے، اس کی وفات ہو جائے تو ماں اس کو غسل نہیں دے سکتی، یا اسی طرح سے ایک بالغ بیٹی ہے جو ہے تو باپ اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے میاں بیوی کا معاملہ ہے، میاں کی وفات ہوئی تو بیوی غسل دے سکتی ہے، بیوی کی وفات ہوئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اسماء رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اور نبی نے خواہش ظاہر کی کہ عائشہ اگر تو میری موجودگی میں تیری وفات ہوگی تو میں تمہیں دفن دوں گا، میں تمہیں کفن دوں گا اور میں تم کو نہلاؤں گا اور میں لے جا کر کے دفناؤں گا۔ تو گویا کہ بہت عجیب رشتہ ہے، بہت حساس رشتہ ہے، اس لیے چاہیے کہ شوہر بیوی کی قدر کرے، بیوی شوہر کی قدر کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکام و فرامین کے مطابق عمل کرے۔ انہی کلمات پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارہ الہ جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگارہ جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہوں
ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، اور اے پاک پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات جاری ہوں۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔